الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس کی توفیق سے آج 22ویں روزے میں ہم 22ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، جہاں سورہ احزاب کی 31ویں آیت کے جلو میں ہم اس پارے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ احزاب مدنی صورت ہے اور بہت سے ایسے احکام جس میں اسلامی معاشرت، معیشت، طرز زیست، اسلوب حیات اور اخلاق و روحانیت جیسے امور اس صورت میں ہمیں رہنمائی عطا کریں گے، اور یہ مسلسل 8 مکی صورتوں کے بعد یہ مدنی صورت ہے۔ مکی صورتیں جو ہیں ان کا ایک مضمون آفرینی کے اعتبار سے ایک اپنا پیرایا ہے، اور مضامین میں بہت زور بھی ہے اور یکسانیت بھی ہے، اور مدنی صورتیں جہاں ایک اسلامی ریاست تشکیل پا رہی ہے اور ایک معاشرت، اور پھر اس معاشرت کا ابتدائی یونٹ ہمارا فیملی سسٹم کہ آپ کا گھر کا نظام کیسے ہونا چاہیے، اس میں پردہ داری کیسے ہو، زنان خانہ یعنی لیڈیز ایریا وہ اس کی ترتیب کیسے ہو، اس کا تقدس کیا ہے، اور جینٹس ایریا آپ کا ڈرائنگ روم، بیٹھک، اور ہماری مشرق کی روایت میں بھی ہم ان چیزوں کا ماضی قریب تک بہت خیال رکھتے تھے کہ آنے والے مرد جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں، آج کی زبان میں یا اس دور میں ہم بیٹھک کہتے تھے، بیٹھک میں بیٹھتے تھے، جو خواتین ہیں وہ اندر لیڈیز پورشن میں جاتی تھیں، اور جو محرم ہیں، خاتون خانہ کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، وہ اس کو زنان خانے تک رسائی میسر ہوتی تھی۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب یہ عظیم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو یہ خد و خال وضع کی، اور سورہ احزاب اس میں ہمیں بطور خاص یہ مضامین جس کے ساتھ ہماری معاشرت وابستہ ہے وہ میسر آتے ہیں، اور سورہ احزاب کو مضامین کے اعتبار سے ایک مناسبت ہے سورہ نور کے ساتھ، اور سورہ نور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کے احکام ہیں، وہاں پردے کے احکام ہیں گھر کے اندر، اور یہاں آپ جب گھر سے باہر جائیں تو اس میں پردہ داری کا کیا حکم ہو۔ یہ بہت اہم اور ایک نازک موضوع ہے جس پر آج ہم اپنے علماء سے رائے لیں گے، رہنمائی لیں گے، روشنی لیں گے، اور اس کی حدود و قیود جس پر آج مختلف لوگ مختلف خیال آرائی کرتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ سورہ احزاب جو ہے، احزاب حزب کی جمع ہے اور جس کا معنی گروہ ہے، اور یہ ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامی ریاست کی تشکیل میں کہ جب 5 ہجری کو مشرکین مکہ ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس کے ساتھ یہود اور منافقین، ان کی ریشہ دوانیاں، تائید اور اشیرباد وہ بھی شامل تھی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے مناظر کو بیان کرتے ہوئے پھر مومنین کے لیے عروج، ارتقاء، بلندی اور فتح مندی اس کے زینوں کو آراستہ کرتے ہوئے ان کے لیے عروج اور ارتقاء اس کی نوید سنائی ہے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک بہت عظیم اور فیصلہ کن جملہ فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ اور پھر 5 ہجری کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح حالات تیزی سے بدلتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ مکے والے انہوں نے مسلسل جنگیں کر کے اپنی معیشت کو تباہ کر لیا ہے، اپنا سوشل سٹرکچر اور فیبرک اس کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ ان کی نخوت، تکبر، حسد، گھمنڈ اور غرور نے ان کو تہ و بالا کر دیا ہے، اور اسی اثناء میں مکہ میں ایک قحط بھی پڑا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر از خود اپنی ان کی کوئی کھیتی یا زراعت نہیں تھی، اور وہ درآمد کرتے تھے غلہ، اور اس کے لیے نجد ایک ایسا علاقہ تھا کہ اس قحط سالی میں بھی ان کے پاس غلہ موجود تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انٹیلیجنس کا سسٹم پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا، اور جہاں کوئی نقل و حرکت اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ہوتی آپ اس کا فوراً نوٹس لیتے۔ سمامہ یہ ایک سردار تھا نجد کا جو مشکوک حالت میں، مشتبہ حالت میں
مسلمانوں کی پیٹرولنگ ٹیم کے ہاتھ لگا اور اس کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے کھانے کا بطور خاص خیال رکھو۔ روایت ہے کہ وہ 10 افراد پر مشتمل ایک وقت کا اس کا کھانا ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا، اور اس سے قبل اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو یہ بات جائز ہے، آپ اس کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ میری سرگرمیاں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ہی ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو میں اس کے لیے اپنی اطاعت اور فرما برداری اس کا اہتمام کروں گا۔ اس کو رہا کر دیا گیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس لمحے سے قبل آپ کا خیمہ میرے لیے شاید ویسا نہیں تھا، لیکن اب آپ کی ہستی اور آپ کا وجود اور آپ کی قیامگاہ دنیا میں میرے نزدیک سب سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ اب میرے پاس غلہ ہے، اناج ہے، آپ حکم فرمائیں گے تو مکہ والوں کو غلہ دوں گا، بصورت دیگر نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی اثناء میں مکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا، اور اس نے اپنے خون کے رشتوں کا واسطہ دیا کہ ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے بھوک سے، نڈھال اور افلاس سے مر رہے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد سے غلے کی ترسیل کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی جو مکہ والوں کے ساتھ ایک ماحول دوست پالیسی ہے اس پر گامزن ہوئے، اس نقطہ نظر کے سبب کہ کل کو جب ہم مکہ میں فتح مندی کے ساتھ داخل ہوں تو یہ منظر اور یہ مظہر اور یہ مارکہ خون ریزی کے بغیر سر ہو۔ یہ سارے مضامین، اور پھر معاشرت کے اعتبار سے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختمی مرتبت، آپ کا تاج آپ کے سر پر آویزاں اور آراستہ ہے، اور یہ مضمون یہ بھی آج کے ہمارے مضامین میں شامل ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور پھر بطور خاص یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بہت خوبصورت مضمون آفرین اور کیف پرور مضامین ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت وقی پینل مفتی سید صابر حسین صاحب، مفتی دل محمد چشتی صاحب درسیات کے بہت پختہ اور ممتاز استاد ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب جاوید گنجیالوی۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الصمد، بے نیاز، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الصمد کا ورد کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، سورہ احزاب اس کی آیت 32 اور وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جناب پردے کے احکام ہیں اور امہات المومنین اور عورتوں کے لیے اس میں خاص ڈائریکشنز ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ احزاب، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس میں مسلم معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بہت رہنما اصول اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی یعنی ڈومیسٹک لائف، اس کے تناظر میں اہل ایمان خواتین کو بہت ضروری احکام بھی دیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ جو آیت نمبر 32 اور 33 ہے، اس میں بھی ہمیں ایسے ہی احکام ملتے ہیں۔ جو ازواج مطہرات یا امہات المومنین، ان کو 32 سے پہلے، آیت نمبر 32 سے پہلے 21ویں پارے کے بالکل آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشنز دیے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کچھ خواہش کا اظہار فرمایا کہ آپ ہمیں کچھ آسودگیاں فراہم کریں، تو انہیں 2 آپشنز دیے گئے، اور ان 2 آپشنز میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حکم دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو فتعالین، آ جاؤ،
میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور لیکن اس صورت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو لینا چاہتی ہو، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہو، تو پھر اس صورت میں دنیا کی آسودگیوں سے تمہیں جو ہے ایک طرف ہونا پڑے گا۔ تو تمام ازواج مطہرات نے بیک زبان یہی کہا کہ نرید اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، اور آخرت کے گھر کو چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اسی تناظر میں آیت نمبر 32 میں جب ہم آتے ہیں تو اب دیکھیے ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ، تمہارا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اہم نقطہ میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، لہٰذا جب تمہیں کسی مرد سے بوقت ضرورت جو گفتگو کرنی پڑے تو اس وقت جو ہے اپنی زبان میں، اپنے لب و لہجے میں کوئی نرمی نہیں پیدا کرنا، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے روبدار انداز میں گفتگو کرنا۔ کیوں کہ کئی دفعہ جب عورت خاتون نرمی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے تو مد مقابل یا سامنے والا جو مرد ہے اس کے دل کے اندر بہت ساری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کریں گی، اور جب ازواج مطہرات کی بارگاہ میں عام مسلمان مرد آئیں گے تو ان سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سے پہلے ہی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو نبی کی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، ہماری مقدس مائیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دے کر حقیقت میں عام مسلمان عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ کس طرح کسی مرد سے جب ضرورت پیش آ جائے بات کرنے کی تو کس لب و لہجے میں ہمیں بات کرنی ہے۔ لیکن آج جب ہم اسی آیت کریمہ کے تناظر میں اپنی بہنوں اور اپنی خواتین کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بالکل برعکس ہے۔ آج ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں جو خواتین کو باقاعدہ ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ مردوں سے بالکل نرمی کے ساتھ بات کریں۔ ان کی ریکارڈنگ جو ہے مختلف پروگرامز کے اندر مختلف جگہوں میں لگائی جاتی ہے۔ آپ ٹیلی فون کریں تو آپ کو خاتون کی آواز آئے گی، اور ایسے بلکہ مفتی صاحب میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں اس میں سٹیپ 1 سے ہی بچے اور بچی کو ایک ڈیسک پر بیٹھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، جس کے سبب اس کے ذہن میں جو ایک ہمارا دینی اور مشرقی شرم و حیا کا تصور تھا وہ ختم کر دیا منقع ہو گیا ہے، اس کو ختم، اور یہ پرپزلی ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے جیسے انٹرو میں اتنی اچھی بات فرمائی کہ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی ہمارے گھر مہمان بھی آتے، نامحرم مرد آیا کرتے تو خواتین سے ان کو دور رکھا جاتا تھا، بلکہ خواتین خود نہیں آتی تھیں، اور آج تو اسے فیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے اور خواتین سامنے نہ آئے، ان کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اجنبیت برتی گئی۔ بالکل۔ دیکھیں تو اب دیکھیں کہ جو اسی تسلسل میں جب ہم آیت نمبر 33 میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حج بھی نہیں کرتی، عمرے کے لیے بھی نہیں جاتی؟ تو حضرت سودا نے کہا ہاں میں نے حج کیا ہے اور میں نے جو ہے عمرہ بھی کیا ہے، بس اس کے بعد پھر اب میں نہیں۔ کیوں؟ میرے رب نے فرما دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مخاطب کر کے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ تو میں اس کے بعد سے پھر ایک حج و عمرہ کرنے کے بعد باہر، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کو اگر ہم اختصاراً
سمجھنا چاہیں تو اس میں جو چند ہدایات دی گئی ہیں ہماری بہنوں کے لیے، خاص طور پہ خواتین اسلام کے لیے، وہ یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لب و لہجے کے اندر ایک گونا سختی ہونی چاہیے، ایک گونا، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ وہ برس پڑے، بلکہ ایسی سختی ہونی چاہیے کہ مرد کے دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت کو جو ہے ظاہر مت کرو، جس طرح کے زمانے جاہلیت میں خواتین بن سنور کے نکلا کرتی تھیں، پازیب پہن کے نکلا کرتی تھیں، ایسی چیزوں کو استعمال کر کے نکلا کرتی تھیں جن کی وجہ سے مرد حضرات ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آج کیا ہو رہا ہے، زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں عود آئی ہیں، لوٹ آئی ہیں، اور ہماری خواتین جو ہے بن سنور کر نکلتی ہیں، اپنے گھروں میں ایسے نہیں رہتی جیسا کہ شادی بیاہ کی اور ہمارا یہ کلمیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ قرآن پاک کے احکام، میں بطور خاص سورہ نور اور سورہ احزاب میں یہ جتنے امور گھر گرہستی کے حوالے سے اور خواتین ان کی عصمت اور عفت کے حوالے سے ہیں، جو ایک لازمی سلیبس کے طور پر ہم سب کو اپنے گھروں میں اس کی ترویج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ بالکل چشتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ ایڈ کر دیں، اور آگے آیت 36 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا آرڈر، اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ کا جو اختیارات کا دائرہ ہے جناب؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم لقاء اللہ۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ خواتین اسلام کے حوالے سے چونکہ رول ماڈل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کی مقدس بنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات اس میں ایڈ کر کے آگے چلوں گا کہ ایک جنگ کے موقع پر غالباً افغانستان کا علاقہ کوئی فتح ہوا تو یہاں سے کچھ کپڑا ملا جو امیر لشکر نے ایک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بطور تحفہ بھیجا۔ انہوں نے وہ کپڑا چیک کیا اور اس کے بعد ان کو بلایا اور کہا یہ کپڑا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کپڑا موٹا ہے، اس کو پہننے میں کیا حرج ہے؟ کہا گرچہ موٹا ہے لیکن بدن کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اللہ، لہذا ازواج مطہرات کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق بھی عیاں ملتا ہے کہ باریک کپڑا جس طرح پہننا منع ہے، اسی طرح ایسا کپڑا بھی لباس بنا کر پہننا منع ہے جو بدن کے ساتھ فٹ ہو جائے، جس سے بدن کا حجم اور بدن کی جسامت معلوم ہو۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر تو بہت خوبصورت ہے، یہاں پر تو تشریح یا تفسیر کی ضرورت نہیں، الفاظ ہی انتہائی معنی عیاں کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یہ حکم ہر مومن کو شامل ہے، ہر مؤمنہ کو شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہماری زندگیوں کے تمام تر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پر ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے بڑا عالم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، ان کے ہر حکم کے اندر امت کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، نقصان کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی۔ اسلام نافع ہے، دور نہیں، مضر نہیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خوبصورت بھی تھیں اور باشعور بھی تھیں، زیرک بھی تھیں، صاحب علم بھی تھیں، اور ان کی عمر کا غالباً 35واں برس گزر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت زید کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب اور حضرت کے زینب کے بھائی نے اس چیز کو محسوس کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے خاندان کی ہوں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، تو میں زید کے ساتھ کیسے شادی کروں؟ میرا اس کے ساتھ کفر نہیں بنتا۔ لیکن چونکہ اس امتحان کے اندر، اس ابتلاء میں حضرت زینب کے مستقبل کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ملنا تھا، اس وجہ سے اس سسٹم سے حضرت زینب کے لیے گزرنا ضروری تھا۔ تو چونکہ ایک چیز ہوتی ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی کو مشورہ دینا، جس طرح کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہمارے سامنے ہے، اور ایک ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم فرمانا۔ آپ کے امر اور حکم کے سامنے مومن کو دوسری رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ کا مشورہ اگر ہو تو وشاورہم فی الامر، تو پھر وہاں پر عمل کرنے کی بھی صورت بن سکتی ہے، اور اگر نہ عمل کیا جائے تو انسان گناہ گار نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی نے قدر انکار کیا، پورا انکار نہیں، قدر انکار کیا، چونکہ حضرت زینب کے دل میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بس رہے تھے،
انہوں نے تو پیغام نکاح سے اولاً یہ سمجھا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے لیے بات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن جب وقتی طور پر فوری طور پر ایک چیز کا کہا جائے کہ جو انسان کے ذہن میں نہ ہو تو فطری طور پر ایک ایکشن تو آتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول کسی حکم کا فیصلہ کر دے۔ اب یہاں پر امرن بھی کہا گیا، قضا بھی کہا گیا، اور یہ چونکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو اللہ نے اس کو اپنا حکم بھی قرار دیا، اور اس کو لیگل اتھارٹی میسر آ گئی۔ بالکل زبردست۔ اور یہاں کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ اس شادی کا نباہ تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ایک تو جو منہ بولا بیٹا، جو کہ آج اس معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب چند دن قبل میں کہیں علم وراثت کی باتیں کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، وہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کا یہی سوال تھا اس کے لیے وراثت ہے یا نہیں۔ یہ جو ہم منہ بولے بیٹے کے ساتھ اپنا باپ شو کر دیتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اور اس پر بہت سے مسائل اٹھتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور یہ بھی واقعہ بہت زبردست پس منظر رکھتا ہے کہ جب ان کے چچا جان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت زید کو لینے کے لیے آئے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے چچا سے کہا کہ زید کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ اشرفیاں تم اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن حضرت زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں رسول کریم علیہ السلام کے دامن رحمت کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں۔ تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور چونکہ اس وقت منہ بولے بیٹے کے حوالے سے منع کی کوئی صورت نہیں تھی، تو پھر جب حضرت زید کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی اور یہ شادی کامیاب نہیں ہوئی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تو نبی کریم علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ طلاق مسئلے کا حل ہے، نہ کہ مسائل کا الجھاؤ ہے۔ ہمارے یہاں طلاق دینے کے بعد پھر بڑوں سے بات کی جاتی ہے، جی ہاں جی کیا صورت حال ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت نصیحت کی، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھیے۔ لیکن اللہ رب العزت کو منظور کچھ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب سے جب شادی کرنے کا ارادہ کیا تو دل کے اندر ایک خطرہ تھا کہ یہ منافقین تو ہر طرح کا پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں، اب تو یہود کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہی ہیں، اپنی بہو سے شادی کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں کافی ساری آیات اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمائی۔ حضرت زینب کو یہ فخر حاصل ہوا کہ ان کا آسمان کی بلندیوں سے نکاح رسول کریم علیہ السلام سے ہوا، اور یہ ان کا سب سے بڑا فخر تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت 40 ہے، کیونکہ مضمون تو ایسے ہیں کہ ان پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اشارات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، شان ختم نبوت۔ جی، یہ آیت کریمہ جو سورۃ الاحزاب کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کے بالکل آغاز ہی سے، میں تو کہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ ہے، سورہ البقرہ کے پہلے صفحے میں ہی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں سینکڑوں آیات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس منصب کو بیان کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی کلیئر، واضح، ہر اعتبار سے بالکل کہتے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری آیت کریمہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے دنیا میں تشریف لائے، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن بچپن ہی میں رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رجال جو عربی میں مرد کو کہتے ہیں، تو مرد کے لیے جو لفظ ہے وہ ان پر صادق نہیں آتا، اسی کی نفی کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔
امت کا اپنے رسول سے جو تعلق ہے وہ باپ سے بھی بڑا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ باپ کا معاملہ تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ قیامت کے دن جو ہے لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، لیکن رسول جو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے جو ہے ہمدرد ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمارے شفیع بنیں گے۔ تو یہ تعلق یہ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے جس کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول کسی بھی نام سے، کسی بھی حیثیت سے، نہ ہی ذلی، نہ ہی بروزی، نہ ہی تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، کسی بھی نام سے کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے۔ اور کسی نے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے، وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کی آیت کریمہ کی گویا کہ وہ تشریح ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کل 21 رمضان المبارک گزرا ہے اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت تھا، تو ایک حدیث میں اس حوالے سے بھی عرض کر دوں تاکہ دونوں کی نسبتیں آ جائیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلجوئی فرماتے ہوئے، آپ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تو تھوڑا رنجیدہ خاطر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، تمہارا مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ، یعنی جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے ویسے تم میرے لیے ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ میں بریک سے واپس آؤں گا تو مفتی صاحب بھی اگر اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی ان کو بھی یہ موضوع ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بہت عمدہ اور شاندار مضامین ہیں۔ اور جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اقبال نے تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے کسی نے اس سے کہا تھا کہ تو اتنا روشن خیال اور دنیا کی جدید دانشگاہوں کا پڑھا ہوا ہے، تو بھی اس طرح کے خیال کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، لا نبی بعد احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ اقبال نے کہا تھا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اس کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ اور اس نے کہا کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کا عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی، یہ سب کچھ تاجدار ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود سعید کی برکت کے سبب ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو سورہ احزاب اور اس کے ماں بعد جو دیگر مضامین ہیں ان سے اکتساب فیض کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 22واں پارہ اور 22ویں روزے میں آج ہم سورہ احزاب کے اہم مضامین، اور اس میں جو پیش نظر ہمارے مضمون ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان اور رفعت کے حوالے سے کیا قوس قزح ہے اس کے اندر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آفتاب عالم تاب کی کرنیں تو ہر سنگ و طلوع، شجر و حجر کے قلب و جگر پہ پڑتی ہیں، لیکن کچھ اعراض و انکار کے چادر تان لیتے ہیں اور کچھ اپنی دست طلب کو دراز کر کے ان کے جلووں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ آیت اور یہ صورت اور اس کے مضامین ہمیں اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، آیت 45 اور 46 جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آپ نے سابق میں فرمایا تھا کہ بھئی کچھ ختم نبوت کے حوالے سے بھی کچھ کلمات کہہ دیے جائیں. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بخوب جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ آپ کے بعد دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور وہ کذاب اور دجال جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوں گے. لیکن سب کا ٹھکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگنوں کو جب پھونک کر بتا دیا کہ بھئی وہ کچھ بھی اپنا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، جس طرح یہ کنگن ہوا میں اڑ گئے وہ بھی اڑ جائیں گے. اسی طریقے پر ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی وساطت سے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، شاید ان لوگوں کو ہدایت آ جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک گدھا بارگاہ رسالت مآب میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح عربی زبان میں کہ میں ایک یہودی کی ملک میں تھا، نسل در نسل یہودیوں کی ملک میں ہی رہا. اس یہودی مالک نے بہت جتن لگائے مجھ پر سوار ہونے کے، لیکن میں نے سوار اس کو ہونے نہیں دیا، کامیاب نہیں ہونے دیا. یا رسول اللہ میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں کہ جن پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی. سبحان اللہ، سبحان اور میں وہ آخری اس نسل کا گدھا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ آخری نبی. واہ. مجھے اپنی سواری بننے کا شرف عطا فرمائیں کہ میں آپ کو سواری. جب یہ گدھا جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس انسان کو کیا ہو. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک. یہاں پر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، انا میں بھی اور ارسلنا کے نون زبر الف نا میں بھی، جس کا مطلب یہ کہ اے حبیب ہم نے ہی آپ کو بھیجا. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو یہاں پر جمع متکلم ہم جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اے محبوب ہم بھیجنے والے بھی عظمت والے ہیں اور آپ بھی عظمت والے نبی ہیں. سبحان اللہ. اور ہم نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ شاہد بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. کس پر شاہد؟ اللہ کی ذات و صفات کے بھی آپ شاہد ہیں. اور علامہ تفسیر جلالین کے اندر علامہ جلال الدین نے ذکر کیا علی من ارسلت الیہم، جن کے بھی آپ رسول ہیں آپ ان سب کے شاہد ہیں. اور چونکہ آپ کل کائنات کے رسول ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، لہذا کل کائنات کے آپ شاہد ہیں. اور شاہد کا معنی جاننے والا، دیکھنے والا. کل کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، امت کا ہر عمل آپ کے سامنے ہے، حتیٰ کہ کوئی مسجد سے تنکا اٹھا کر بھی باہر رکھتا ہے، پھینکتا ہے تو یہ عمل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کا جانتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر دوسرا مبارک نام جو ذکر کیا گیا وہ مبشر، یعنی مبشر للمؤمنین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلامان کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں. مبشر کا معنی خوش کرنے والے. آپ اپنی ایمان رکھنے والے لوگوں کو خوش رکھنے والے ہیں، ان کو پریشانی میں ڈالنے والے نہیں. وَنَذِيرًا، اور دوسرا نام ذکر کیا گیا آپ کا کہ آپ کافروں کے لیے ڈر سنانے والے ہیں. اور اگلے جو نام ہے وہ بہت بڑا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں کہ داعیاً إِلَى دین اللہ بلکہ داعیاً إِلَى اللَّهِ، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، اللہ کا پتہ بتانے والے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، لوگوں نے خدا کے بارے میں پوچھنا چاہا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. آپ ہی اللہ کا بہترین راستہ بتانے والی ہیں، اسی راستے کو صراط مستقیم اور دین اسلام کہتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج چراغ کو کہتے ہیں. اگرچہ قرآن مجید میں لفظ سراج کا اطلاق سورج پر بھی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورج سے بھی تشبیہ دی گئی اور چراغ سے بھی تشبیہ دی گئی، لیکن دونوں تشبیہوں کا مصداق الگ الگ ہے. آپ کو سورج کہا گیا جس طرح کی سورج کی روشنی ہر عام و خاص پر مشتمل اور منطبق ہوتی ہے، سبحان اللہ. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان سب کے لیے ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے. سورج جس طرح قریب والوں کو روشنی فراہم کرتا ہے، دور والوں کو بھی اسی طرح روشنی فراہم کرتا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والے بھی آپ سے فیض یاب ہوئے اور قیامت تک آنے والے لوگ فیضان نبوت سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. اور اگر سراج کا معنی چراغ کیا جائے تو اگر ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، چراغ تو ایک چھوٹا سا روشنی کا پیمانہ ہے، اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تشبیہ کیوں دی گئی، یہ نام آپ کو کیوں دیا گیا؟ دراصل سورج تک ہر ایک کی رسائی نہیں، اور جب کہ سراج تک روشنی حاصل کرنے والی کی بخوبی رسائی ہوتی ہے، مثل شمع وہ گرد منڈلاتی ہیں اور قربان ہوتے ہیں.
اور اللہ نے فرمایا کہ اگر سراج سے لوگ مراد لیں چراغ تو یہ چراغ عام چراغ نہیں جس کی روشنی ایک حد تک محدود ہوتی ہے، بلکہ سراجم منیرا، یہ ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراج ہیں جس کی روشنی بند ہونے والی نہیں، رکنے والی نہیں، تھمنے والی نہیں، بلکہ اس روشنی کو تو نور کہتے ہیں، یہاں پر منیر کہا گیا کہ یہ روشنیاں آگے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے والے آپ سراج ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے اندر، ہم اس آیت مبارکہ میں پڑھ رہے تھے پچھلے میں جاہلیت اولا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوسائٹی کو کتنے بہترین راستے پر ڈالا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روشن راستہ ہے۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی تو بات ضرور کرتے ہیں، آپ کی چمک دمک کی، حسن و جمال کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہمیں نورانی راستہ دیا اس کو ہم توجہ سے نہیں لیتے، جبکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا داعین الی اللہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، مضامین تو ایسے ہیں کہ بس ہر جگہ ٹھہرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن پروگرام اپنے بالکل اختتامی مرحلے میں بھی ہے، اور آیت جو 53 سے 55 تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، میزبان اور مہمان، ان کے کیا حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جناب؟ جی، یہ جو آیت نمبر 54 ہے، اس میں بنیادی طور پر ابتداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں جانے کے آداب، اور جانے کے بعد بیٹھنے کے آداب، اور پھر باہر نکلنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اور بالواسطہ امت کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ یہ تو عام مسلمانوں کو بھی، آپ نے بھی سورہ نور کا بھی ذکر فرمایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اگر تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کے گھر میں یا کسی دوسرے کے گھر میں جاتے ہو تو پہلے اجازت طلب کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی تو چاہت ہی یہی ہوتی تھی کہ ہر وقت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کرتے رہیں، تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے آپ علیہ السلام کے کاشان اقدس، آپ کے گھر مبارک وہ حاضر ہوں اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کریں۔ کئی دفعہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں کھانے کا انتظام فرماتے تھے تو سب آ جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انہیں یہ کہا کہ اجازت کے ساتھ آؤ، اور جب یہ بھی نہیں کہ باہر بیٹھ کر جب نبی کریم علیہ السلام کے گھر مبارک میں کھانا پکتا اور اس کا دھواں اوپر کی طرف جاتا تو صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ اب تو وہ پہلے ہی باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس سے بھی جو پرائیویسی ہے اس کے اندر جو ہے پرابلمز آتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، جب تمہیں بلا لیا جائے تو پھر فَادْخُلُوا، پھر داخل ہو جاؤ۔ یہاں سے ہمارے مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ دعوت کے بغیر کسی کے گھر میں جانا یہ مناسب نہیں ہے، کسی فنکشن میں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس خیال سے دعوتوں میں چلے جاتے ہیں کہ لڑکے والے سمجھیں گے کہ یہ ان کی طرف سے ہے اور دوسرے والے سمجھیں گے کہ یہ ان کی طرف سے ہے، لیکن یہ انتہائی غیر اخلاقی طرز عمل ہے اور مورل ویلیوز کے اگینسٹ ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب تم کھانا کھا لو تو پھر تم منتشر ہو جاؤ، یعنی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلے جاؤ، کیونکہ اور پھر وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ نہ کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم حیا میں کچھ نہیں فرماتے، حالانکہ آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی لیکن آپ حیا میں کچھ بھی نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا فرماتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتے واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بیان کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا۔ مفتی صاحب، بہت اہم مضمون ہے، اس پر آپ بھی کچھ کمنٹ کریں، اور آگے سورہ سبا وہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ جو مفتی صاحب نے گفتگو کی، ان کی گفتگو کے بعد کچھ گنجائش تو باقی نہیں رہتی، بلا شبہ، لیکن آیت مبارکہ کا ایک قصہ ہے وَمَا لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ،
اے مسلمانوں تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم کوئی ایسی حرکت، ایسی بات، ایسا کوئی عمل کرو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اذیت نہ دو، بلکہ فرمایا تم سے یہ توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ تم مومن ہو کر حضور علیہ السلام کی امتی اور غلام ہو کر آپ کو اذیت پہنچاؤ۔ آج امت کو ذرا سوچنا چاہیے، جو اپنے نبی کے بارے میں اپنے عقل کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق جائزہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، اپنے جیسے تھے، معاذ اللہ، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ سورہ سبا کے اندر وہاں پر بہت زبردست جو بات ذکر کی گئی ہے وہ میں خاص طور پر ذکر کروں گا۔ یہ بڑی خوشحال بستی تھی، بڑا خوشحال یہ قبیلہ تھا، کئی خاندانوں پر مشتمل آگے یہ قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ کئی صدیوں سے آباد تھا اور خوب نعمتوں سے مالا مال تھا، حتیٰ کہ اس قدر ان کے بہترین باغات تھے کہ ان باغات سے کوئی بیمار بھی گزرتا تو گزرنے کے ساتھ ہی شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ، پھلوں کا کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی۔ ان کے پاس 300 کے لگ بھگ انبیاء کرام تشریف لائے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اس خوشحالی میں اتراؤ مت، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ان شیاطین کی عبادت اور بندگی سے باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، دعوت کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھا، اپنی خوشحالی کے اندر تکبر و غرور میں مبتلا ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے بالآخر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ ایک ان کا ایسا سیلاب آیا کہ جو ان کے باغات، ان کے نالوں، دریاؤں سمیت سب کو بہا کر لے گیا اور اس علاقے کو کھنڈر کر دیا۔ اور اسی واقعہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں پر خاص طور پر فرمایا اعملوا آل داؤد الشکرہ، اے داؤد کے گھر والوں شکر کی زندگی گزارو۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ شکر بجا لانے سے نعمت، حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ نعمت کو اب اس کے پنجے باندھ لیا کرو، پاؤں باندھ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نعمتوں کے پاؤں کیسے باندھیں کہ وہ نعمتیں ہم سے اڑ کر نہ جائیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شکر ادا کرو۔ اور شکر کا طریقہ بہترین کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، جو نماز ہے یہ شکر کا بہترین پیکر ہے، جو تمام باتیں جو شکر کا تقاضا کرتی ہیں وہ سب پر مشتمل ہے۔ تو اس سبا کی بستی کے ہلاکت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نعمتوں اور مالداری کے اندر مبتلا ہو کر انبیاء سے سر پھیرنا، اب ان سے منہ اعراض کرنا، کیونکہ دین اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غیرت رکھی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے محبوب جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے آپ بھی اس سے منہ پھیر لیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اگر کوئی دین اسلام کو نہیں لیتا تو ہم کوئی زبردستی اس کو دین اسلام دینے والے نہ بنیں، بلکہ آپ ان سے اعراض کریں۔ آج اگر دنیا دین اسلام کو ایک دقیانوسی مذہب سمجھتی ہے، پرانا مذہب کہہ کر ٹھکرا رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر ان کا اپنا ہی برا انجام ہوگا، اپنی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ایک مضمون میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ضرور ہمیں رہنمائی دے دیں، سورہ سبا کی آیت 10 اور 11، اور اس میں جو فضیلت ہے حضرت داؤد اور جو محنت کی کمائی کی فضیلت بطور خاص۔ جی جناب، یہ جو آیت نمبر 10 ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں بنیادی طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 3 فضائل بیان کیے گئے ہیں اور 3 عظمتیں بیان کی گئیں۔ قرآن مجید میں اور بھی ہیں جو میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے اپنی جناب سے داؤد کو عظمت و فضیلت عطا کی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور اے پہاڑوں اور پرندوں ان کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام، لحن داودی تو معروف ہے، مشہور ہے، قرآن وہ تلاوت فرماتے تھے زبور کی، تو پھر پہاڑ اور پرندے جھومنے لگتے تھے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ وہ بھی جو ہے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کسی نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کے اندر تو بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے بیت المال سے آپ مشاورہ لیتے ہیں،
حالانکہ وہ لینا جائز ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت یہ بات جو ہے عجیب لگی کہ میرے بارے میں تو لوگ بہت اچھی رائے رکھتے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما دے کہ جس سے میں اپنے ہاتھ سے کما کر جو ہے اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ قوت اور طاقت پیدا کر دی کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا نرم ہو جاتا، اور زیرہ سازی کی جو ہے صنعت حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اسی سے ہاتھ سے کمانے کی آج کل آپ دیکھیے رمضان المبارک میں تو بالخصوص جو گداگری جو ہے اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کراچی، لاہور، سڑکوں پہ چلنا دوبر ہو چکا ہوتا ہے، پوری گینگ، ہاں جی پوری گینگ بلوا کر دیتے ہیں بستیوں پر، اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنا ایک پیشہ بنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کو بہت محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان کا وہ کھانا جو اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کھانا نہیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن اپنے ہاتھ سے کما کر وہ کھایا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی جو ہے اس سورہ سبا کے اندر ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، مشقت کر کے، ہاں انسان جب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آج کل کی جو مہنگائی ہے اس میں پھر بھی بحال ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو اسلام نے بہت سارے آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کی صورت دی ہوئی ہے ان لوگوں کو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مخیر حضرات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورتیں دی گئی ہیں۔ تو لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سارے آپشنز رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے، ان کو اویل کرنے سے پہلے ہمیں اپنی جسمانی جو طاقت ہے، قوت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی نعمت کی صورت میں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں معروف ہے کہ دن کے وقت اگر کوئی مسجد میں بیٹھتا تو آپ اپنا درہ نکال لیتے اور کہتے کہ جا کے محنت مزدوری کرو، اپنا اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اس پر آپ کومنٹ کر دیں، پھر ہم پروگرام کا اختتام بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، یعنی انسان کے اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے رزق حلال کی تلاش میں محنت کرنے کو جہاد کا درجہ دیا۔ اس سے بڑھ کر رزق حلال کی طلب اور کسب، ایک ہے بندے کا عمل جس کو ہم کسب کہتے ہیں، اور ایک ہے اللہ کی عطا جس کو رزق کہتے ہیں۔ بندہ کسب کا پابند ہے، رزق کا ضامن نہیں، رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے اپنی محنت کے مطابق کوشش کرنی ہے، آگے دینا مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو محنت کا جو ایک دامن ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک توکل کا ناطہ ہے اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت اور وجد آفرین اور ایمان افروز آج کے مضامین تھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی سید صابر حسین صاحب کا، مفتی دل محمد چشتی صاحب کا، کہ انہوں نے بہت بلیغ انداز میں اپنے موضوعات پر اظہار خیال کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ شاہ زیب جاوید گنجیالوی ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا 7 دن تک مسلسل 7700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہر قسم کی مصیبت سے اسے نجات مل جائے گی۔ جناب میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی وابستہ ہے امید میری
فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی